آج اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے کو مر جانا چاہیے بغیرتوں کو، جو آج بچے کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو بن گیا، اس کے اندر رہا کیا؟ یہ کھوکھلا برتن ہے، پھونک مارو یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب بھی کہتے ہو ہمارے باپ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کے اندر آئے تمہارا والی وارث کوئی نہ تھا، تو نہ بول سکتا تھا، نہ تو پہچان سکتا تھا، نہ تو سمجھ سکتا تھا۔ یہ تیرا باپ ہے جو میونسپل کمیٹی میں جا کے کھڑا ہو گیا، تیرے بے فارم کے اوپر جا کر تیرے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر اپنا نام لکھوایا۔ اللہ کی قسم اگر تیرا باپ تجھے نام نہ دیتا تو دنیا تجھے حرام زادہ کہتی۔ اس دور کے اندر کوئی کسی کو 10 روپے نہیں دیتا۔ ان باپ کا حوصلہ ہے جو اپنے بچے کے نام سب کچھ کر دیتے ہیں اور دستخط کر کے کر دیتے ہیں کہ بیٹے میں نے کیا کرنا ہے، یہ تیرے لیے کیا۔ کبھی بیٹے نے بھی کہا میں نے کیا کرنا ہے، ابو سارا میں نے تیرے لیے کیا۔ کہا کسی بیٹے نے ابو سب کچھ آپ کا ہے، لیکن میں تمہیں 10 باپ ایسے دکھاؤں گا جو اپنی اولاد کو کہتے ہیں بیٹے سب کچھ تیرا، پھر بھی تم کہتے ہو تمہارے باپ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ جی دوستوں کے اندر گلے کرتے ہو، اللہ زبان پہ فالج گرا دے گا۔ ڈرو، خبردار اپنے ماں باپ کے تیری ڈانٹ کو سن کر، تیرے گلے کو سن کر، اپنے پوتے کی ڈانٹ کو سن کر، تیری بیوی کی اونچی آواز کو سن کر، اس نے رات کے اندھیرے میں کروٹ بدل کر آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تو مالک کائنات بے نیاز ہے، صبح تجھے اللہ سانس لینے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ میرا نبی تیرے پاس آئے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کرے؟ اللہ کہتے ہیں حرم پر پیسہ لگا دو، مسجد نبی میں پیسہ لگا دو، مسجد قباء کو کی توسیع کر دو، مسجد نبی کو بڑا کر دو۔ مالک کائنات کہتے ہیں میرا گھر بنا دو، مدرسہ بناؤ۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، سب سے بہترین خرچ کرنا فللوالدین، اپنے ماں باپ کا خرچہ برداشت کر، اپنے ماں باپ کے دوائی دارو کا خرچہ برداشت کر، اپنے ماں باپ کے کپڑے بنا، اپنے ماں باپ کا اچھا سے اچھا کھلا، اپنے ماں باپ کی خواہشات جائز پوری کر۔ فرمایا اس سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن تو کہہ رہا اور کون کہہ رہا؟ پتہ نہیں ماں باپ غلطی کرتے ہیں، جس دن اولاد کی شادی کر دیتے ہیں اس وقت سے لے کر جس دن بہو لال جوڑا پہن کر اور بیٹا میرا عزیزو پھولوں کا ہار پہن کر گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، اسی دن سے ماں باپ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتا تجھے دیون ساتھی دلا کر انہوں نے کیا قصور کر دیا؟ اللہ اکبر، تیری شادی کے ولیمے پہ 10-10 لاکھ کا خرچہ کر کر انہوں نے اپنی ساری ریٹائرمنٹ کا پیسہ تیرے پر لگا دیا۔ انہوں نے کیا قصور کر دیا؟ ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائی ایجوکیٹڈ بنا دیا۔ ان کا یہ قصور تھا۔ میرے عزیزو جب 4 بچے گھر کے اندر آ جائیں، پوتا پوتی دوتا دوتی آ جائیں، اس وقت ماں باپ کی حالت زار دیکھا کرو، پتلے پتلے کپڑے دیکھا کرو، میرے عزیزو ہاتھوں میں راشا دیکھا کرو، بستر پر میرے عزیزو ٹیبل کے اوپر دوائیوں کے انبار دیکھا کرو۔ سمجھ لو اللہ اکبر، اب اس ابا جان کا اماں جان کا گھر کے اندر 4 پوتے پوتیوں میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ مسجد کے اندر کرسیوں کے اوپر نماز کی صفوں میں بیٹھ کر مایوسی کی داستان آپس میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، لنگڑاتے لنگڑاتے آتے ہیں، کبھی جس کا دل چاہتا ہے موٹر سائیکل پہ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس امت پر یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ جس نے اپنا گھر میرے عزیزو اپنے خون کے پسینے کی کمائی سے بنایا ہو، اسے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اپنی بہو اپنے بچے سے پوچھنا پڑے گا، اپنے گھر کا فریج کھولتے ہوئے پوچھنا پڑے گا، کولر میں سے ایک مرتبہ پانی لینے کے بعد دوسری مرتبہ پانی لیتے ہوئے اپنی بہو کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ جاؤ جاؤ ماں باپ سے جا کر پوچھو تمہیں ہو کیا گیا، تمہارے چہرے کی روش، تمہارے چہرے کی رنگت کہاں چلی گئی، تمہارے دل کا سکون چین قرار کہاں چلا گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ابا بھی بولے گا، یہ بھی بولے گا، یہ ابو بولے گا، یہ سارے ابو بولیں گے، پردے میں سننے والی میری مائیں بولیں گی، وہ کہیں گی پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے اور۔ کہاں چلی گئی وہ باپ کے کپڑوں کو دیکھ کے کہنے لگی ابو آپ کے کپڑے میلے ہیں، آپ کو کپڑے کوئی نہیں بدلاتا؟ کہاں چلی گئی ابو آپ کو بھوک لگی میں آپ کو کیا کھلاؤں، ابو میں آپ کے سر میں تیل لگا دوں؟ چلی گئی، ڈولی کے اندر بٹھایا، لے گیا ان کو بابل۔ 4 بچے گھر کے اندر آ جائیں، پوتا پوتی دوتا دوتی آ جائیں، اس وقت ماں باپ کی حالت زار دیکھا کرو۔ اللہ اکبر، اب اس ابا جان کا اماں جان کا گھر کے اندر 4 پوتے پوتیوں میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ مسجد کے اندر کوئی کسی کو 10 روپے نہیں دیتا۔
چلی گئی بابل کے بیڑے سے۔ قدر کرو اپنی بچیوں کی۔ یہ کھوکھلے سے برتن ہے، خالی برتن ہے، یہ کچھ نہیں تمہارے سے مانگتے۔ بھائیوں تمہارے سے پیار مانگتے ہیں، وہ پیار جو باپ بیٹی کو دیتا ہے، وہ پیار جو ماں بیٹی کو دیتا ہے۔ چار چار بھائیوں کی بہنیں جب روتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میں سمندری کے علاقے میں گھر میں تقریر کرنے کے بعد بیٹھا، اماں اور بیٹی میرے پاس آ گئی، ساتھ ان کا بھائی آ گیا۔ وہ ڈیڑھ عمر کی تھی، 40-45 سال کی، آنسوؤں کے ساتھ بچوں کی طرح۔ میں نے کہا بہن کی ہوئے تینوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب ساڈا ویر ساڈی ابے دی طرح خبر نہیں لیندا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ قتیل 4 مہینے میں گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزرا کرتے تھے، تیسرا مہینہ شروع نہیں ہوتا ہمارا باپ گاڑی لے کے دروازے پہ پہنچ جاتا اور دروازے پہ کھڑا ہو کے ہمیں دیکھ کے مسکراتا، کہتا تھیے تینوں پیار دینے کے لیے آیا۔ بھائی کہنے لگا میں نہیں تانوں دینا، گندم نہیں پہنچانا تھا اس۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں ان کو ہم چاٹنا ہے۔ 4 بھائیوں کر بہن کے سر پر عید والے دن بھی ہاتھ نہ رکھے، بتا اللہ اکبر ہم نے اس مال گندم کا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں بھی رونے لگ گئی، بیٹی رونے لگ گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے کو کہہ دو، ہمارے بھائی کو کہے گندم دے یا نہ دے، مہینے 2 مہینے بعد سسرال میں آ کر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلا جایا کرے۔ اللہ اکبر۔ بہنیں ماں باپ کے جانے کے بعد اتنی بے بس ہو جاتی ہیں، پھول کو روزانہ دیکھتی ہیں، مس کالوں میں دیکھتی ہیں، دنیا کے فون آتے ہیں، لیکن بھائی کی مس کال کبھی نہیں آتی۔ وہ لوگوں صرف ایک بیل کا دکھڑا نہیں، یہ ہر پردیسی بیل کا دکھڑا ہے، جو وہ دکھڑا آپ کو مجھے خدا کی قسم آوازوں کی صورت میں سنا رہی ہے۔